تو ساتھیوں، جب بھی ہم لوگ کسی خاص قسم کی مشکل میں ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی خاص قسم کی حاجت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی اسم الہی کا وظیفہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری حاجت ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے دور سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ جب بھی کوئی حاجت مند مشکل میں پھنسا ہوا بندہ جو ہے وہ کسی بھی نبی کے پاس آتا تھا تو اس دور کا جو بھی نبی ہوتے تھے کوئی نہ کوئی اسم الہی جو ہے ان کو پڑھنے کے لیے بولتے تھے۔ ان کی جو حاجت، ان کی جو مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ یہ جو ہم لوگ وظائف کرتے ہیں نا، ان کی کچھ بنیادی شرطیں ہیں۔ یہ چیزیں شاید آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوں گی کہ اس دور کے جو لوگ ہوتے تھے وہ لوگ جب یہ والے وظائف کرتے تھے تو 100% ان کو رزلٹ ملتا تھا۔ لیکن خاص کر آج کے دور کے اندر جو ہم لوگ وظائف کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اس میں الہی کا ورد کرتے ہیں، ہمیں وہ والے جو رزلٹ ہیں وہ نہیں مل پاتے۔ اگر ملتے بھی ہیں تو دیر سے ملتے ہیں یا بہت کم ملتے ہیں۔ وظائف کی بنیادی شرطوں کو لے کر کے میں ایک تو آپ لوگوں کو اگزامپل دوں گا اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کا ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو ایک اگزامپل۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ نیت، اس کا حال جو ہے نا وہ بڑے اچھے سے جانتی ہے۔ ہم نے ابھی سوچنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے پتا ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کی ذات کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے نا، تو میں اگزامپل دینے لگا ہوں، تو اس میں 3 بندوں کا بہت بڑا رول ہے، اور اگر ان تینوں بندوں میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ نہ ہو تو بلڈنگ جو ہوتی ہے نہیں بن پاتی۔ مزدور، راج اور آرکیٹیکٹ، یہ 3 لوگ جو ہے نا ان کا رول ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ ایک مزدور جو ہے وہ کتنی مشقت کرتا ہے، جان کو رسک، اینٹیں اٹھاتا ہے، پہلا فلور، دوسرا فلور، تیسرا فلور، سارا دن وہ بیچارہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو ایک ننھی سی پدی سی اس کو مزدوری دے کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان تینوں میں سے، یعنی کہ آرکیٹیکٹ، راج اور مزدور، تینوں میں سے جو سب سے زیادہ مشقت ہے نا وہ مزدور کی ہے۔ اس کے بعد ایک راج، جو سیکنڈ پرسن ہے، راج جو ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو مزدور کی لائی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں نا وہ پکڑتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ جوڑی جاتا ہے۔ سر کے اوپر دھوپ سے بچنے کے لیے ایک شیلٹر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ مزے میں ہوتا ہے۔ اس کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ مزدور سے زیادہ ہوتی ہے، 2-3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آرکیٹیکٹ، اے سی والا کمرہ ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، ایک ہاتھ میں پین ہے، سامنے پیپر پڑا ہوا ہے، صرف لائنیں جو ہیں وہ ڈرا کر رہا ہے، اور اس کی جو مزدوری ہے وہ ان دونوں سے کئی گنا زیادہ۔ دیکھیں، مزدور جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر اپنی سوچ، اپنا ذوق، اپنی لگن کچھ نہیں کرتا، بس ایک وہ چین ہے، ایک سرکل ہے، اینٹیں اٹھائی جا کے رکھی، واپس آیا، اینٹیں اٹھائی جا کے رکھی، یعنی کہ وہی سرکل میں چل ہی جا رہا ہے سارا دن۔ اور مزدور جو ہے اس نے سیکھا ہوا ہے، تھوڑا بہت ذہن جو ہے وہ
استعمال کر رہا ہے لیکن ذوق اس کو بھی نہیں ہے. جو آرکیٹیکٹ ہے نا وہ آنے والے وقت جیسے طوفان زلزلہ اس کو دیکھتا ہے, بلڈنگ کی خوبصورتی اس کو دیکھتا ہے, کسٹمر کی جو ڈیمانڈ اس کو دیکھتا ہے. اس کے پاس 19 اور 20 کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ذہن کا استعمال کرتا ہے, سوچ کا استعمال کرتا ہے, اور سوچ کے ساتھ ساتھ اس کا ذوق وہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں نا تو وہ بھی ہمیں معاوضہ دیتی ہے نیکی کی صورت میں. لیکن عمل کے ساتھ جو جڑی ہوئی نیت ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے نا یہ کس نیت سے کر رہا ہے, اور وہی کرنے کی جو نیت ہے اسی نیت کا ہمیں معاوضہ ملتا ہے. نیکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن نیت اس ذات سے بڑا معاوضہ لینے کی ہوتی ہے تو بہت بڑا معاوضہ ملتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ دانے پہ دانا کوئی خاص اس میں الہی کوئی خاص وقت اور خاص تعداد بھی ہوتی ہے, اتنی تعداد میں ہم نے یہ پڑھنا ہے تو میری یہ مشکل, یہ میری جو حاجت ہے یہ پوری ہوگی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تعداد, خاص وقت, ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو صرف ذوق کی. جب بھی بندہ یہ ورد کر رہا ہو تو تاریں جو ہے نا دل کی بھی اور سوچ کی بھی اس ذات سے جڑی ہوئی ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس ڈر سے کوئی بندہ خالی آ جائے. اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کی تاریں جو ہے وہ اس ذات سے جڑی ہوئی ہیں, اس ذات کا وہ ذکر کر رہا ہے, اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کوئی حاجت مشکل ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ اللہ کتنے ہیں تو, اس کی جو حاجت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے وہ فوراً سے ختم ہو جاتی ہے. نیت, اچھا عمل کرنے کی نیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ایک بی بی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, بد کردار تھی, معاشرے کے اندر بدنام تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں وادی کے اندر فلاں فلاں بی بی جو ہے اس کی میت پڑی ہوئی ہے, ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, فوراً سے جاؤ اس کو دفناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, غسل دیا, اس کو دفن کیا. آبادی کا کوئی بھی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس عمل میں شریک نہ ہوا کیونکہ وہ بد کردار تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی کے جو لوگ ہیں ان کے نہ شریک ہونے کی وجہ پوچھی تو یہی. اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے ہم کلام تھے, باتیں ہوئی. اس بی بی کے بارے میں اسپیشلی پوچھا گیا کہ اللہ کی ذات آپ نے حکم دیا, میں نے تو سنا ہے کہ وہ بی بی جو ہے وہ بہت زیادہ بد کردار ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اے موسیٰ کوئی شک نہیں کہ وہ بی بی جو ہے اس کی ساری زندگی ایسے ہی گزری ہے, انہی عملوں میں ہی گزری ہے. لیکن ایک دن اس نے پتہ کیا کیا تھا, ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ پیاسا, گرمی بہت زیادہ تھی, خود سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا, گھومتا پھرتا اس بی بی کے پاس آیا تھا. بی بی نے جب اس کو دیکھا کہ یہ تو بچہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے, پانی نہیں پی سکتا, تو بی بی نے کیا کیا کہ اپنے دوپٹے کے پلو کو گلا کیا, اس کے منہ کے اندر جیسے وہ چوسنی نہیں ہوتی ایسے اس کو پانی کو چسوایا تھا. لیکن جب وہ یہ والا عمل کر رہی تھی نا تو اس کے دل کے اندر بھی میری ذات کا ڈر اور سوچ کے اندر یہی نیت کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ میرے اس والے عمل کا بہت بڑا اجر دے گئی.
بلا موسیٰ ایسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ میرے ڈر سے یا میری رحمت کو پانے کے لیے کوئی اچھا عمل کرے، چھوٹا یا بڑا، اور میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بہت زیادہ غفور الرحیم. کسی درویش نے کہا کہ یہ جو وظائف ہیں یہ بے اثر تب ہوتے ہیں جب ہم لوگ جو ہیں وہ ان وظائف کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی خاص ضرورت کے اوپر ان کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور کاش یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ہر ٹائم اس زبان کے اوپر ہوں تو شاید یہ وظائف کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کسی بھی بندے کو. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہم سبھی لوگوں کی جو بھی مشکلیں ہیں ان کو آسان کرے اور ہمارے اوپر خاص قسم کی اپنی رحمت کرے. اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا اور اپنے اس والے چینل کا بھی. پھر ملتے ہیں، دیں اجازت. اللہ حافظ.